أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين جی ہم ابواب ثلاثی مزید فی ہی کر رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جی ہم 2 ابواب کر چکے ہیں، جی یاد ہے اقصیٰ؟ اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ اپنے پاس ایک ٹیبل بناتے جائیں، کیونکہ بک میں سے جب اچھا آپ جائیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر کافی پیجز آگے پیچھے جا کے لیکن ٹیبل کس کا بنائیں؟ ماضی کا وزن لکھیں، مضارع کا وزن لکھیں اور اس کا مصدر لکھ لیں، جو ہمیں مین چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، اور اگر چاہے ٹھیک تو ہے خصوصیت بھی اس کی ایڈ کر لیں ساتھ کہ اس باب کی خصوصیت کیا ہے، تاکہ ذہن میں رہے کہ کیا میننگ میں چینج آتا ہے اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے تو پہلا ابھی باب تو کیا پڑھا ہم نے؟ پہلا باب ہمارا تھا باب افعال۔ باب افعال، یہ اس کا مصدر ہو گیا، اور اس کا ماضی اور مضارع کا پھر اس وزن کا کیا ہے؟ اس کا افعال ماضی کا ہوں تھا، اور پھر اس کے بعد اس سے بنا تھا یفعلو۔ جی بالکل، افعال یفعل، یفعلو جی، اور اس میں یہی تھا کہ خصوصیت اس میں کیا تھی؟ سادہ لفظ ہوتا ہے جو فعل لازم فعل لازم ہے، پھر اس کے بعد اس کو فعل متعدی بناتے ہیں۔ ہاں، فعل اور لازم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس میں فعل کام لازم ہوا کا کانسیپٹ ہوتا ہے، جی، یعنی وہ جس میں داخل ہوا، وہ بازار جی گیا، وہ بیٹھا، وہ سویا، رائٹ؟ جی اس جی نے جس میں کیا کا کانسیپٹ نہیں ہاں ہوتا۔ جی، جی جس میں نے نہیں ہوتا، جس کے معنی سے پتہ چلتا ہے، اور اس میں مفعول نہیں چاہیے ہوتا فعل لازم میں، لیکن جی فعل متعدی میں مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے، اور جب متعدی بناتے ہیں تو معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس نے داخل کیا، جیسے وہ اسی کو داخل ہوا۔ اگر اسی کو میں ایکسٹینڈ کروں کہ جیسے اس نے، تو اس نے ہوں جب کام کیا تو ظاہر ہے کسی پر کیا، جب کسی پر داخل جی ہوا تو وہ خود ہی داخل ہوا، ٹھیک؟ اس ہوں وجہ سے اس میں ہوں ضرورت نہیں ہوں ہوتی، لازم میں جی ضرورت نہیں ہوتی مفعول کی، کیونکہ وہ داخل ہوا، وہ خود ہی کام کر رہا ہے، اور اس نے مدد کی تو ظاہر ہے پھر کسی کی مدد کی، تو وہاں پہ ہوں مفعول لازم چاہیے ہوتا مفعول ہے لازم متعدی میں۔ چاہیے ہوتا ہے جی، لازم کا یہ اور مثال دے دیں کہ لازم فعل تھا تو متعدی بن کے باب افعال میں داخل ہو کے اس طرح ہو گیا۔ کوئی دوبارہ فعل بولے مس؟ لازم کی مثال دیں اور پھر اس کو باب افعال میں داخل کر کے بتائیں۔ یہ ہم نے کی تھی ادخلا، ہاں وہ پہلے داخل ہوا۔ پہلے ہاں پہلے وہ بولے نا فعل لازم، فعل لازم کیا ہوگا؟ داخلہ، ہے نا؟ اچھا اچھا، داخلہ ہاں جی ہاں کیا جی، مطلب ہے؟ دخلا وہ داخل داخل ہوا۔ ہوا، لیکن جب ہم اس کو ہم باب افعال میں کنورٹ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ ادخلا ہاں، افعلا کے وزن پہ وزن اد، پہ ہاں ادخلا ادخلا اس طرح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ادخلا ادخلا جی، اور پھر کیا اگر ہم معنی اسی ہوگے؟ بات کے اس کے وہ معنی کیا ہو داخل جائیں ہوا، گے؟ نہیں، ادخلا کے کیا معنی ہوں گے؟ ادخلا وہ داخل ہوا۔ ہاں، نہیں داخلہ وہ داخل ہوا، داخلہ وہ داخل ہوا فعل لازم، ٹھیک ہے، جس میں ہوں مفعول نہیں چاہیے، ہوں اس نے داخل کیا۔ ادخلا کے داخل معنی تو چینج ہو جائیں گے نا پھر، جی جی اس میں جی مفعول ٹھیک ہے چاہیے لازم، اس میں نے کا کانسیپٹ آ جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس نے ٹھیک داخل ہے، کیا، ٹھیک۔ ادخلا کے کیا معنی ہوں گے؟ اس نے داخل کیا، اور داخلہ کے کیا معنی ہوں گے؟ وہ داخل ہوا۔ داخلہ فعل لازم ہے جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا، اچھا ٹھیک ہے؟ ٹھیک یہ لازم ہے اور یہ ادخلہ متعدی ہو گیا۔ اسی طرح جلسہ، جلسہ مطلب ٹھیک ہے، وہ بیٹھا، ہاں اجلسہ جی، اس نے بٹھایا، نے بٹھایا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح خرج، خرج وہ نکلا، وہ نکلا، اور اخرج اخرجا اس نے ہاں نکالا، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی نزل وہ نازل ہوا، وہ اترا، نازل ہوں اترنا، ٹھیک۔ نزل نازل ہوا، لیکن انزل نازل اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہاں ہاں، جی
تو یہ تو میں سارے جو کل ہے یہ لازم ہے، اور یہ انزل، ادخل، اجلس، ٹھیک ہے، یہ سارے متعدی ہیں کہ کسی کو ٹھیک ہے کام یعنی کروایا، ٹھیک ہے، کسی پر کام ہوا. ٹھیک ہے چلے، تو یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا باب. دوسرا جی. باب ہمارا کیا تھا؟ کوئی اور بتانا چاہے دوسرا گا؟ کوئی والنٹیئر آنا چاہے تو آ جائے، موسٹ ویلکم. سب کو ریویژن کا موقع مل جائے گا. چلیں پھر اکثر کنٹینیو کریں. دوسرا باب تھا، اس کا نام ہے باب تفعیل. باب باب تفعیل، تفعیل. جی تفعیل. اور اس میں تھا، اس میں حروف جو ہے نہیں زیادہ ہیں، لیکن اس میں ایک حرکت زیادہ ہے، فعلا، عین کے اوپر شد تشدید ہے، ہے، ہاں ہاں. شد ہے. تو فعلا ہے اور اس کا وزن ماضی کا نہیں، فعلا ہے. فعل، فعل کہیں گے نا. فعلا، ہاں جی جی جی، فعلا. اور پھر اس کا مضارع کا جو وزن ہے وہ یفعیلو، یفعیلو، یفعلو، ہاں. فعل یفعیلو. یفعلو، یہ میں نے کھول بھی دیا ہے سامنے. فعل یفعلو، تفعیل اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کیا خاصیت ہے؟ اس میں کسی کام کا آہستہ آہستہ یا بتدریج ہونا. ہاں، تفعیل، تدریج، یعنی جب ہم کہتے ہیں تدریج تو اٹ سیلف تفعیل کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے. تدریج تفعیل کے وزن پر ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ درجہ ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، درجہ، درجہ بدرجہ، ایک درجے سے دوسرے درجے میں، پھر دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں داخل ہونا، ٹھیک ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں بتدریج، یعنی تدریج سے سٹیپ بائی سٹیپ کسی کام کا ہونا. تو وہ درجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ فاعل، عین لام روٹ ورڈ ہے نا تفعیل میں، اس میں دال را جیم روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. جیسے اس میں تا اور یا کا اضافہ ہوا ہے، اس میں بھی تا اور یا کا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ پھر ہمیں وہ بنانے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو تفعیل تدریج کے معنی میں ہے، یعنی درجہ بدرجہ، سلولی، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، کنٹینیوسلی کسی کام کا ہونا، ٹھیک ہے. تدریج، ٹھیک ہے. اور جی، ایک تو یہ معنی ہے کہ تدریج سے کسی کام کا ہونا ہے، اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ وہی جو بھی ہمیں پیچھے باب افعال میں بات کر رہے تھے نا، وہی خاصیت اس باب میں بھی ہے، یعنی لازم کو ٹھیک ہے. متعدی بناتا ہے، ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ہم ایک ایک مثال کر لیتے ہیں. جیسے کبرا جو پہلا یہاں پہ دیا ہوا ہے، کیونکہ مثال سے میرا خیال ہے ذرا زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے. تو پہلا ہے کاف با را، ٹھیک ہے. تو اس کا تھا کا برا، وہ بڑا ہوا. لیکن کب بارا، اس نے بڑا بڑائی کیا. بیان کی. ہاں، یعنی بڑا کیا، تو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو ہم جی، بڑا کیسے کر بڑا سکتے ہیں، کر، اس کی جی بڑائی جی. بیان کر کے، ہے نا. تو اس نے بڑائی بیان کی. اور دیکھیں کا برا، اگر میں بول رہی ہوں کا برا، یعنی جو لازم پہلے، کیونکہ میں نے پہلے داخلہ کی بھی مثال دی تھی نا، پہلے داخلہ کیا ہے، ثلاثی مجرد ہے، یعنی نارمل ثلاثی مجرد ہے داخلہ. اور پھر ادخلہ ہم نے اس کو ثلاثی مزید فیہ میں داخل کیا تھا. تو اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کا برا، ٹھیک ہے، وہ بڑا ہوا، ٹھیک. لیکن کبرا، فعلا کے وزن پر، ٹھیک ہے. کبرا تو کیا مطلب ہے، اس نے بڑائی بیان کی. اسی طرح ایک اور میں لیتی ہوں کذبا، کیونکہ یہ کذبا ایسا ہے جو قرآن پاک میں آپ کو کافی نظر آئے گا، تو آپ کو بہت اچھے سے پھر اس کی یاد ہونی چاہیے. کذبا، تو اس کا ہم اگر چینج کریں گے تو یہ کذبا ہو جائے گا. ہاں کذبا. اچھا، لیکن اس میں دیکھیں کذبا کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا. اب یہاں لازم اور متعدی والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں دوسری پارٹی کذبا، اس نے جھوٹ بولا. لیکن کذبا، اس نے جھٹلایا. یعنی جھوٹ بولنے اور جھٹلانے میں فرق پتہ ہے؟ جھٹلانا کسی چیز کو ہوتا ہے نا، جھوٹ خود سے بیان دیکھیں، کرنا ہے، ہاں، اگر میں انکار کچھ کر. جھوٹ بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں تو ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، وہ کاذبہ وہاں پہ استعمال ہوا. لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور میں، یا فرض کرو آپ سچ بھی بول رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ سچ بول رہی ہیں اور میں آپ سے کہوں نہیں اقصیٰ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، تو گویا میں آپ کو جھٹلا رہی ہوں، ٹھیک ہے. میں آپ کو جھوٹا کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جھوٹی ہیں یا سچی ہیں.
بس میں آپ کو جھٹلا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جھوٹ بولا. اور جیسے قوموں نے کیا اپنے نبیوں کے ساتھ تو وہاں یہی لفظ استعمال یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں. یعنی نبیوں کو وہ کہتے تھے، قومیں ان کی میجورٹی آف دا پیپل وہ کہتے تھے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی وحی نہیں آئی تم پر. ایسے ہی کہتے تھے نا وہ اپنے نبیوں کو. وہاں پہ یہ لفظ ہے کذبا، ٹھیک اس ہے نے ٹھیک ہے. جھٹلایا یعنی دوسرے کو جھوٹا کہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کنٹینیوسلی کہتے رہے بتدریج. ٹھیک. ہاں جیسے اسٹیپ مسلسل بائی کرتے رہے. مسلسل بتاتے تکذیب رہے. کرتے رہے. تو دیکھیں مصدر کیا ہو گیا، تکذیب، تفعیل ان کے وزن پر. بالکل ٹھیک. ہوں ٹھیک ہے. یکذب تکذیب. ٹھیک ہے. چلے میرا خیال ہے ریویژن میں اتنا ہی کافی ہے. ایک دو مثالیں ہو گئی اس کی بھی. انشاءاللہ ہوتا رہے گا، ڈونٹ وری، بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اگلی آج کے بات پہ چلتے ہیں کیونکہ ٹائم آلریڈی ہمارا کافی ہو گیا. آج لیٹ کلاس شروع ہوئی ہے. تھرڈ آج جو ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں وہ ہے باب مفاعلہ. باب مفاعلہ یا فعال بھی کہتے ہیں، دو مصدر ہیں اس کے. باب فعال یا مفاعلہ، زیادہ مفاعلہ استعمال ہوتا ہے مصدر، اور اسی لیے اس کا جو وہ آپ کو کتاب میں نظر آئے گی نشانی علامت، وہ میم فا الف ہوگا. مفاعلہ کا فرسٹ لیٹر، فرسٹ یعنی پارٹ. ٹھیک ہے. میم فا الف مفا آپ کو نظر آئے گا تو کیا مطلب ہوگا، یہ باب مفاعلہ سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا وزن کیا ہے، فاعل یفاعل. اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا ٹپ دوں اس کو یاد کرنے کا تو دیکھیں پہلا ہمارا یعنی جو مطلب ہمارا نارمل فعل ہوتا ہے فعلا ہوتا ہے نا، ثلاثی مجرد کا فعلا، تو صرف الف کا اضافہ کرنا ہے، اضافہ. فعلا ہو گیا. ٹھیک ہے. فعلا یفعل اور پھر مفعلہ. فعلا. ٹھیک ہے. اور یفاعل، پہلا والا افعل یفعل تھا نا، یفعل تھا پہلا ہے نا، افعل یفعل. تو اب یفعل کی بجائے یہاں پر بھی آپ ایک الف ایڈ کر دیں، الف ایڈ کر دیں. اچھا. کیا بن گیا، یفاعل، یفعل. ہے نا، آسانی سے ہو گیا نا. افعل یفعل تھا نا، اس کا مضارع کا یفعل تھا، تو اب الف ایڈ کر دیں یہاں پہ بھی، یفاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. فعل ٹھیک ہے. یفاعل. بس ٹپس ہی ہیں، کسی بھی طرح اگر کسی کو سہولت ہو بس نام اس کے ذہن میں رکھنے میں وزن. ٹھیک ہے. فعل ٹھیک. یفاعل، مفاعلہ، مفاعلہ. اچھا اس میں دیکھیں عام طور پر مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کا کسی کام میں باہم شریک ہونا. ٹھیک ہے. یعنی دونوں کام کریں، ایسا نہیں ہے کہ خالی مفعول پر کام ہو رہا ہے اور وہ کر نہیں رہا. اور اس کی مثالیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی. جیسے مقابلہ. ٹھیک ہے. مقابلہ کیا دو ہوتا ہے، لوگوں یہ میں ہوتا ہے. مفاعلہ کے وزن پہ میں نے مفاعلہ میں ڈال دیا، قاف با لام روٹ ورڈ ہے مفاعلہ. کیا اسی میں نے پیٹرن پہ ڈالا ہے مقابلہ. کیا ہوتا ہے مقابلہ، دونوں ہی کر رہے ہوتے ہیں مقابلہ. نا، ہاں جی، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، دو کم سے کم لوگوں ایک. کے بیچ میں. ٹھیک. بس یہی تو اسی کو مشارکت کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. دونوں شریک ٹھیک ہو ہے. رہے ہیں، فاعل مفعول ٹھیک ہے. دونوں. ٹھیک ہے. اچھا مظاہرہ، ظاہرہ یظاہر، مظاہرہ، مظاہرہ یعنی دو لوگ ہیں. اچھا خیر یہاں پہ پشت پناہی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. پشت پناہی کرنا یعنی کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بیک پہ کوئی اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ دو لوگوں کے ساتھ ہے نا، مشارکت ہے، دونوں، مطلب ہاں بالکل. ہاں. انہوں نے کہا فاعل اور مفعول، دیکھیں فاعل اور مفعول دونوں کا کسی کام میں باہم شریک باہم ہونا. شریک ہونا. ٹھیک ہے. جادلا یعنی جھگڑا کرنا جیسے ہوتا ہے، جادلا اس نے جھگڑا کیا، وہی بات ہے، جدلا حواس سے تو. جدلا جدلا. ٹھیک ہے. اور جادلا میں کانسیپٹ ہوگا کہ یعنی بحث مباحثہ، بحث مباحثہ. دیکھیں جدلا کیونکہ روٹ ورڈ ہے جیم دال الف. ٹھیک ہے. تو جادلا بحث و تکرار. اب بحث تو تبھی ہوتی ہے نا، میں نے کچھ آرگیومنٹس پیش کیا تو آپ نے بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیا، پھر ہی وہ بحث ہوتی ہے نا، جی. دونوں اس میں فریق شامل ہوتے ہیں. اچھا عاشرہ، عاشرہ. ٹھیک.
اور اس کا دیکھیں آشر معاشرہ، معاشرتن، لک معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ مل جل کے رہتے ہیں، مل ایک کے، دوسرے کے ہاں جی، ساتھ رہتے ہیں. ایک اکیلا بندہ کوئی جنگل میں رہ رہا ہے وہ معاشرہ تھوڑی ہوتا ہے. معاشرہ کیا صحیح، ہوتا ہے؟ جب مل کے کے رہتے جو ہیں آپ، رہتے یعنی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اور مجھے وہ قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں مردوں کو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. تو ظاہر ہے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ عاشرو کا لفظ آیا فعل امر کے طور پہ، ٹھیک ہے، زندگی بسر کرنا. تو اس میں بھی دونوں ظاہر ہے کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنا. اور صحابہ کا یعنی آگے نکلنا. سبقت لے جانا اردو میں سنا ہوگا نا آپ نے، جی، جی، ہاں ہے جی، نا، سبقت. تو ظاہر جی، ہے سبقت جب میں کہہ 2 رہی ہوں لوگ سبقت لے کسی سے جانا، لیکن تو جی، کوئی آگے جا رہا ہے آلریڈی، تو میں اس سے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ مجھ جی، سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو سابقہ، یسابق مسابقاتن، مسابقہ مقابلے کے معنی میں بھی ہے، یعنی وہی کہ یعنی کمپٹیشن. تو کمپٹیشن ظاہر ہے پھر ایٹ لیسٹ 2 لوگوں میں تو ہوتا ہی ہے، زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس میں یہ پہلے تو نارمل ہی فعل آ رہے تھے، اب اس میں یہ ہا جیم جیم، یہ کیسا فعل ہے؟ ہم نے یہ پڑھ لیا ہوا اکثر، مجھے یاد نہیں آ مدح رہا. مدح پڑھ لیا ہوا، جی، اس کا جس مطلب میں ہے ریپیٹ ہے، جس میں ریپیٹ مضاعف، ہوتا ہے لیٹر، اور پھر اس کو ریپیٹ ختم ہوتا کرنے کے ہے، لیے ہم شدہ شد کا لگا استعمال کرتے ہیں. سوری مس رفت، جی جی. شاید میں نے مس کر دیا، یہ اس کا لفظی مطلب کیا ہوگا؟ جیسے یہ سیبک ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہوگا؟ یعنی آگے بڑھنا. دیکھیں سبقت، سبقت لے جانا ہم بولتے ہیں نا، سابقہ. جی جی جی. اگر آپ خالی سابقہ کہیں گی تو اس کا مطلب ہے خود ہی آگے بڑھ گیا، لیکن سابقہ کہیں گی تو وہ مقابلے کی سینس آ جائے گی. اچھا. ایک منٹ میں دیکھ بھی لوں ڈکشنری میں کہ میں نے صحیح بتایا کہ نہیں آپ کو. سابقہ کا اردو میں تو سنا ہوگا آپ نے، سبقت لے جانا، کہ نہیں سنا ہوا؟ جی جی سنا ہوا ہے. اچھا ہاں، کیونکہ کچھ وہ او لیولز کے ماشاءاللہ بچے بچیاں او ٹیچرز ایسے ہوتے ان ہیں کی بات نہیں کریں مس رفت، او لیولز والے تو خصوصی بچے ہیں اردو کے لے کے. ہاں خیر، میں نے کہا ذرا میں احتیاطاً دیکھ لوں ایک دفعہ. سین با قاف جو اس میں ہے یعنی ثلاثی مجرد میں، ہاں تیز چلنا شیبہ لکھا ہوا ہے، سین با قاف، باب دورہ با سے ہے یہ، اور جی جی. سبقہ یسبق سبقن. سبقن اس کا مصدر ہوگا ثلاثی مجرد میں، اور اس کا مطلب ہے تیز چلنا، آگے نکلنا. ٹھیک ہے. اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی بات کا آگے نکل جانا، جیسے یعنی کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی بات چل رہی ہے، تو وہ یعنی کہتے ہیں نا بات اب تو حد سے آگے بڑھ گئی ہے بات، ہے نا. اس وقت کیا اس کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کسی سے؟ نہیں، لیکن ویسے ہی وہ آگے بڑھ چکی ہوتی ہے بات، ہے نا. جی 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 جی. ہاں، تو کسی بات کا آگے نکل جانا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صافات میں آئی ہوئی ہے آیت، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور یقیناً ہماری بات جو ہے وہ آگے نکل چکی ہے، یعنی اب وہ فیصلہ ہو چکا. کہتے ہیں نا یعنی جیسے اب یہ بات بس اب میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے بات، ہے نا. جی. تو اللہ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں جی، جب تو وہ اس ہوگا کو اس سابقہ. سابقہ ٹھیک، بات ٹھیک آگے ہے. نکل جانا یا معاملہ آگے نکل جانا. لیکن جب ہوگا سابقہ تو اس کا مطلب ہے لازم کوئی 2 لوگ ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکل گیا ہے، اس میں مشارکت کے معنی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ پوچھی تھی. ٹھیک ہے. ہاں یہ جو ہے نا دیکھیں اس باب میں، اچھا ضروری نہیں ہمیشہ ایسا ہو، انہوں نے کہا عام طور پر، یہ بھی بات نوٹ کر لیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت یہ معنی پایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر یوزلی مشارکت کے معنی پائے جائیں گے. جیسے اب دیکھیں صاحبہ، دیکھیں صاحبہ، صاحب کس کو کہتے ہیں ہم شیبہ؟ صاحب ساتھی کو صاحب کہتے ہیں. جیسے باس. نہیں ہاں وہ اردو کا کانسیپٹ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اچھا. صاحب، ٹھیک ہے. جیسے ہم صحابہ کا جو لفظ ہے نا شیبہ، اچھا اچھا اچھا، دوست. وہ کس لیے تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی جی اللہ جی. علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا اپنی زندگی میں ایک بھی دفعہ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھی بنے، یعنی ساتھ ان کو ملا، چاہے
تھوڑی دیر کے لیے ملا, چاہے ایک دن کے لیے ملا, چاہے ایک دفعہ زندگی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے, کسی بھی طرح ساتھ بیٹھے دیکھا, ٹھیک, تو وہ صحابی جی کا درجہ اس کو مل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں صاحب الجنہ, جنت والے, یعنی جو جنت کے ساتھ ہوں گے, جنت میں ہوں گے, ٹھیک ہے. اور صاحب کی جمع اصحاب ہوتی ہے پھر. اور جیسے ہم کہتے ہیں صاحب القرآن, جو قرآن کا ساتھی ہے, جس کے ساتھ قرآن رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب القرآن میں سے کرے. تو اچھا, اب جب ساتھی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی دو لوگ ہیں تو ساتھی ہے نا کسی کا, تو صحابہ میں مشارکت آ گئی نا کہ ساتھ, یعنی اور دیکھیں یعنی ساتھ دینا کسی کا, کسی کے ساتھ ہونا, ٹھیک, تو مشارکت آ گئی اس میں. جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر آپ بھی تو میرے ساتھ ہے نا, تبھی تو میں آپ کے ساتھ, یعنی ساتھی ہونے میں بھی دونوں مفعول جو ہے, فاعل اور مفعول دونوں شامل ہے. اگر میں کہوں میں آپ کے ساتھ ہوں تو یقیناً آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں, فاعل مفعول دونوں شریک ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اور کبھی کبھی خالی یعنی اس کے الگ سے معنی بھی ہوں گے, جیسے سارع اس نے جلدی کی, ٹھیک ہے, سارع اس نے جلدی کی, یسارع وہ جلدی کرتا ہے, مسارعۃ جلدی کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, نادا, جیسے دیکھیں ایک اور آ گیا نادا. اب یہ تھوڑا سا چونکہ اب تھے کہ وہاں پہ نا وہ اس کے وہی بات ہے کہ تھوڑے سے رول پہ ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں اس کو بنانے میں. جو یہ کس کیٹیگری کا فعل آ گیا ہے شیبہ, بتائیے ذرا. نون دال یا یہ وہ ہے ناقص. بالکل, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکی, ناقص, آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, جس کے آخر میں وہ آتا آخری ہے حالت. حرف علت آ گیا, ٹھیک. جی جی جی. تو تھوڑا سا دیکھیں اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے پھر, تو یہ مطلب نادا یا ینادیو, یہ ایکچوئل جو اس کا ویسے اس میں ڈال کے بنے گا نا, فاعلا کے وزن پہ ڈال کے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ ہے ناقص ہے تو تھوڑا سا جو ٹریٹمنٹ کیا, اس ٹریٹمنٹ کو کرنے کے بعد, اچھا, ٹریٹمنٹ میں جو یا ہوتی ہے نا جس کے آخر, ایسا ناقص جس کے آخر پہ یا آئے, ٹھیک ہے, یا جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا واؤ کی نسبت ذرا اسٹرانگ حرف علت ہے. ویسے تو حرف علت ہے, ویک اچھا لیٹر ہے, لیکن واؤ کے کمپیریزن میں تھوڑا سا اسٹرانگ ہے, واؤ کے کمپیریزن میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے نا وہ گرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اکثر موقعوں پہ وہ گرتا نہیں ہے. وہ یعنی الف لانے کی بجائے پھر دال کے اوپر ہم یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کھڑا زبر لگا کے, ٹھیک ہے, الف مقصورہ بھی کہتے ہیں اس کو, چھوٹا الف, رائٹ, الف صغیرہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو پھر وہ نادا, اب ساؤنڈ میں دیکھیں نہیں آ رہا, آپ اس کو پڑھیں ذرا اس لفظ کو, جو اس کی یعنی ایکچوئل شکل بن گئی ہے نادا, یہ شکل بنے گی اس کی, نادا یا نہیں پڑھیں گے ہم, ٹھیک ہے. مس وہ جب میں ابھی جی یہ کر رہی تھی نا اس کی ریویژن میں, تو اس میں بھی آتا ہے کہ وہ یا کے پیچھے والی حرکت کے حساب سے پھر ہم نے وہ لے کے آئے نا ہاں الف, بالکل, تو ہاں ہاں الف اور پھر یا دونوں تھا, تو پھر وہ یا کی وہ آپ نے جیسے بتایا کہ وہ مضبوط ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے, تو پھر اس کو پیچھے کر کے تو اس کے اوپر پھر الف مقصورہ ڈال بالکل. دی تھی. ہم نے ہاں ایسا ہم نے کیا تھا نا کہ یعنی دال ہم نے مطلب اس کو وہ کرنا ہوتا ہے پورا ٹریٹمنٹ. اب وہ ظاہر ہے اگر ہم ریوائز کریں تو یہ جو اس کا جو حرف علت ہے وہ حرکت نہیں کر پاتا, تو حرکت نہیں کر پاتا تو پیچھے اس کو حرکت دے دیں, پیچھے والے لیٹر پہ. اگر پیچھے والے لیٹر پہ حرکت نہیں ہے اور اگر ہے اس کی اپنی, تو پھر ظاہر ہے ویسے ہی ختم کر دے, اوکے, یا کی حرکت ختم کر دی. اب جو پیچھے لیٹر پہ دال پہ فتحہ تھا, تو فتحہ کے کمپیٹیبل جو حرف علت لے کر آنا ہوتا ہے نا, وہ الف ہے فتحہ کے کمپیٹیبل, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں پھر ہم کر سکتے کہ یا کو ہٹا کے الف لگا دیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ذرا سا اسٹرانگ ہے یہ, تو پھر کیا کریں گے, الف کی ساؤنڈ ایٹ لیسٹ بنا دیں گے دال کے اوپر کھڑا زبر لگا کے, جی تو وہ پتہ چلے کہ نادا, یہ ہاں جی کہ الف تھا یہاں پہ, تو الف صغیرہ کی شکل میں لکھ دیا, ٹھیک ہے. لیکن لکھنے میں یا لکھا جائے گا ساتھ, پڑھنے میں وہ نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک. تو نادا, اچھا لکھنے میں لکھا جائے گا, یہ ہاں لکھا ٹھیک ہوا ہے ہے, نا, لکھا یہ ہوا ہے دیکھیں, ہاں لکھا ہوا ہے, ہاں لکھنے میں لکھا, اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ ذرا اسٹرانگ ہے, اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. تو ٹھیک رائٹنگ ہے. میں وہ آئے گا ہدا, جیسے دیکھیں ہدا, جی 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 جب آپ یہ ہدا میں نے لکھتی ہیں تو آپ یا لگاتی ہیں اینڈ پہ, لیکن ساؤنڈ میں نہیں آتا. جی جی یونادی, ٹھیک ہے.
اچھا اب ینادی جو تھا اس کا دیکھیں جب ہم نے رول اپلائی کیا تو دال کے نیچے کسرہ ہے تو کسرہ کون سی حرف علت ایکسپٹ کرتا ہے یا ہی کرتا ہے یا کو یا ہی کرتا ہے. ہاں تو اس لیے وہ پھر چلو وہ یا آ گیا اب یا ریڈ کلر کا لکھا ہوا ہے کیوں ریڈ کلر کا جی لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر جسم ڈالا ہوا ہے، یہ مد کا لیٹر بن گیا بتانا کہ اس کی اچھا اور یہاں پہ کیوں بلیک کلر کا لکھا ہوا ہے اوپر کیونکہ اس کی حرکت منتقل کر دی ہے اس کی طرف اس کی جو اس کی بھی تو اس کی بھی کی ہے مس رفت یہ جو جی ینادی ہے نا اس میں یہ والا یا غائب ہو گیا اور نیا یا آیا ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی یہ جو روٹ ورڈ کا تھا نا اقصا وہ نکل جی چکا جی ہے کیونکہ اب جو ہوں نیا آنا تھا نا جو نیا حرف علت آنا تھا دال کے کسرہ کی وجہ سے دال وہ بھی کسرہ یا کی ہی وجہ تھا سے. تو پھر جی یا جی نے کہا چلو میری بہن ہی یا آ رہی ہے میں اس کو آنے دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ریڈ کلر کا جو یا ہے نا اب یہ ایڈیشن ہے کیونکہ یہ اس کسرہ کی وجہ سے ہے دیکھو کسرہ بھی تو انہوں نے ریڈ کلر میں لکھی ہوئی ہے ہوں نا اچھا آپ کے جی پاس جی کلر کوڈڈ بھی نہیں ہے نا نہیں میں اسکرین سے دیکھ رہی ہوں. ہاں ہے نا دیکھو یہاں ہاں جی جو ایڈیشن جو چینجز ہیں نا اقصا وہ انہوں نے ریڈ ہوں کلر میں لکھے ہوئے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اوپر الف صغیرہ ریڈ کلر میں خالی لکھا ہوا ہے لکھا باقی ہوا سب کچھ مادے میں ہے ٹھیک ہے یعنی جو اس کے فعل میں ہے لیکن یہاں دال کے نیچے کسرہ بھی اور یا بھی ٹھیک ہے یہ جو چینجز ہے نا وہ پھر انہوں نے یہ ریڈ کلر میں تبدیلی لکھے والی ہے نا ہاں تبدیلی جیسے والی اس کی مقصورہ بھی وہ بھی تبدیلی والی ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے تو نادا ینادی یہ ہو گیا ہمارا فعل ماضی اور مضارع کا وزن اور اس کا جو وہ بنے گا نا کیا بنے گا مصدر اس میں اب یہ یا کا جو رول ہے یہ ہم نے میرا خیال ہے کہ باب افعال میں پڑھ لیا تھا جب ہم اس کی ڈیٹیل میں کر رہے تھے کہ فعل ناقص جب آئے گا نا تو اس کا یا جو ہے اینڈ پہ وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک مصدر بناتے ہوئے مجھے یاد ہے یہ رول وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو ندا یون کی بجائے یہ ندا ان بن جائے گا آواز دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نادا اس نے آواز دی ینادی وہ آواز دیتا ہے اور ندا ان آواز دینا ٹھیک اب یہ خدا یہ دونوں جو ہے نا قرآن پاک میں ایک ہی آیت میں لفظ استعمال ہوئے ہیں خا دال عین اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ باب فا سے لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے اس کا یہ فا لکھا ہوا ہے اس کے آگے خا دال عین فا کا کیا مطلب ہے جی یہ فا لکھا ہوا ہے نا آگے جی اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں جیسے ہمارے باب 6 باب ہیں اس میں سے باب فعلا نہیں باب فا کون سا باب ہے فتح کا باب ہے نا فتح ہاں ہاں یفتح ہاں ہاں فتح یفتح یفتح تو یعنی خدع یخدع ٹھیک ہے فتح یفتح اسی وزن پہ ڈالا نا خدع یخدع دھوکہ دینا ٹھیک یہ معنی اب دیکھیے باب اس کو جب باب مفاعلہ میں داخل کیا تو وہ خادع بن گیا نا فاعلہ کے وزن پر فاعلہ کے وزن سے ٹھیک ہے فاعلہ کے وزن پہ خادع صرف الف کا اضافہ کیا خوا کے اضافہ بعد ہے خادع یخادع مخادعۃ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا معنی میں دیکھو کیا فرق آیا دھوکہ دینا اور دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اور یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں ہی دونوں لفظ ایک ہی آیت میں آئے ہوئے ہیں تو بالکل مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں یہ دیکھو یہ لکھی ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 جی ٹھیک ہے یخادعون اللہ یخادعون اللہ اب اللہ کو دھوکہ دے تو سکتے نہیں بٹ کوشش کرتے ہیں تو کون سا لگا ہوا ہے باب مفاعلہ والا ٹھیک ہے یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا یخادعون کون سا صیغہ ہے اقصا یخادعو یفعل نہیں دیکھیں نہیں یخادعو کون سا صیغہ یہ والا جو اوپر میں بول رہی تھی یہ جو ہائی لائٹ کیا ہے میں نے اسکرین پہ یہ جمع کا صیغہ ہے کیا
نہیں ایک منٹ آپ مجھ سے سیدھی والی وہ پہلے والی نہیں میری گردان پر. بات سنو نا، جب ہم جی جی یاد کرتے ہیں فعل ماضی اور مضارع کا وزن ایک ایک یاد کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پہلا صیغہ ہوتا ہے جی. یہ، ٹھیک ہے اقصیٰ؟ جب بھی ہم یہ اچھا ٹھیک ہے. ابواب میں جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ فعل ہاں ماضی کا جی. وزن، یہ فعل مضارع کا وزن یفتح، پھر یہ جو خادع. ہے نا، تو یہ ہمیشہ پہلا صیغہ ہم پکڑتے ہیں، پہلا فعل ٹھیک ہے ماضی ٹھیک کا، ہے ٹھیک پہلا ہے. فعل مضارع کا. تو یخادع جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اس وزن پہ ہے تو یہ پہلا صیغہ ہوا نا. پھر ہاں جی، یخادع یہ واحد کا غائب کا صیغہ ہوگا، واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے. مذکر کا صیغہ. جی یخادع، جی یخادعانی تثنیہ کا صیغہ، ٹھیک. جی. پھر یخادعون یخادعون. کون سا ٹھیک ہے. صیغہ پھر ہوگا؟ جمع مذکر پھر وہ غائب کا. جمع کا غائب کا ہو ہاں گیا. پھر وہ کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے پھر آئے گا تخادع، تخادعانی، خادیانی. یخادعنا، یخادعنا جمع مؤنث کا آئے گا، ٹھیک ہے. اچھا بہرحال تو یخادعون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یخادعون اللہ، وہ سب کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے. اب دیکھو یہاں پہ نارمل فعل ہے، یعنی ثلاثی مجرد آ گیا ہے، دھوکہ دینا. میرا خیال ہے واضح ہوگی بات. وما کلر سے بھی. یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے ہی نفسوں کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. کوشش کرتے ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی، لیکن وہ دھوکہ اصل میں کس کو دے رہے ہیں؟ صرف اپنے ہی نفسوں کو. یقیناً جب وہ خود، یہ وہی منافقوں کی بات ہو رہی تھی نا، ان کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہدایت سے محروم رہ کے اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل. اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ دھوکہ ہی ہے نا کہ سمجھ رہے ہیں وی آر سکسیسفل بٹ ایکچولی دے آر لوزرز. تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بٹ ان کو شعور نہیں ہے اس چیز کا. اللہ اکبر. چلے میرا خیال ہے بہت ٹائم ہو گیا ہمارا، 15 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں، جو ہم فٹافٹ ترجمے کی طرف چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ جی ہے نا، ورنہ پھر بس ایک دن ہم نے اسکپ کیا تو وہ اسکپ ہوتا ہی رہے گا پھر ہم سے. جی. تو میں انشاءاللہ اس کو کھول لیتی ہوں پھر فٹافٹ. اس کو کریے گا آپ، the book is open for you. آگے ایگزامپلز میں چلتی جائیں، دیکھتے جائیں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ. دیکھیے کسی نے آگے آیات، میں نے کہا تھا ایک دو دیکھ کے آئیں. جی کچھ تو دیکھی تھی. اچھا پچھلی کلاس میں ہم نے اعوذ باللہ کا کیا تھا. اعوذ کا کوئی مجھے بتائے گا اعوذ کیا چیز ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ کوئی بھی آ جائے والنٹیئر. بیچاری اکثر ہی قابو میں آئی رہتی ہے ہر وقت. بس میری اچھی جھاڑ پونچھ ہو جاتی ہے، میرا دماغ بند ہو جاتا ہے، صفائی مجھے لگتا ہے ستھرائی 6 ہوتی دن میں. ہاں مجھے لگتا ہے میں تو اس لیے بیٹھی رہتی ہوں. جی آ جائے کوئی، شاباش جلدی سے. میں آ جاؤں؟ جی موسٹ ویلکم. یہ تو اب اسٹرانگ آپ آ سکتی کینڈیڈیٹ ہیں. ہے. میں شروع میں آپ کو منع کرتی تھی، اب آپ آ سکتی ہیں. جی اچھا کیا اعوذ باللہ کا کہہ رہی ہیں؟ صرف اعوذ کا. کیا اس کا روٹ اوکے. ورڈ بتائیے، اور یہ کیسے اس شکل میں آیا؟ اعوذ، یہ آوازہ ہے میرے خیال میں اس کا روٹ ورڈ. عین ہاں واو نہیں، زا. ہاں عین واو واو ذال، ٹھیک جی ہو گیا. زال. اچھا آوازہ آوازہ. یہ فعل مضارع ہے. کیا اور کیا او نہیں سوری اس فعل بتائیے امر ہے. کیا نہیں آوازہ آپ نے کہا تو یہ آوازہ آواز آپ بتائیے نا، فعل شروع سے لے کے چلیں آوازہ ہمیں. عین واو زا آوازہ، ٹھیک ہے. آوازہ یہ واحد کس قسم کا متکلم ہے. فعل ہے یہ؟ فعل معتل الاجوف ہے. جی اجوف ہے. معتلل اجوف ہے. اگر آپ نے کہنا ہے تو معتلل اجوف نہیں کہیں گی، آپ کہیں گی معتلل معتل العین. عین ہے، یا کیونکہ معتل العین. درمیان میں ہے نا. جی درمیان میں اگر فعل ہے، اجوف ہے معتل العین. ہاں آپ کہیں گی معتل العین ہے یا فعل اجوف ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے تو پھر اس کا کچھ ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا نا ہمیں. جی کیا ٹریٹمنٹ آواز کریں گے؟ کیا ہے تو یہ فعل اس کے واو جو ہے حرف علہ ہونے کی وجہ سے واو کو جب ہم نے وہ کیا ود آؤٹ اس کی وہ فتح رب کی، تو
پیچھے فتح تھی، اس کے حساب سے پھر ہم نے پیچھے فتح ہونے کی وجہ سے آئین کے بعد الف لگایا تو وہ آزا بن گیا. جی ٹھیک ہے. تو آزا مطلب سے ہم یہ ہاں یعوذو، ہم آزا جی ماضی بالکل ہوا اور اس کا مضارع ہوا یعوذو. ٹھیک ہے. تو ہمیں مطلب یہ یاد رکھنا ہے کہ اجوف ہو یا ناقص ہو، دونوں میں ایک ہی رول اپلائی ہوتا ہے. اور وہ کیا رول ہے کہ اس کا جو حرف علت ہوتا ہے نا، وہ چونکہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، مریض ہے، تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو ہم اس کی حرکت کو پھر ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، اس کو سکون دینے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مطلب ریلیکس کر دینا. حرکت تو وہ کر نہیں پا رہا، حرکت ہے اس کے اوپر، تو حرکت کو ہٹا دیں وہاں سے، ٹھیک ہے. تو ہٹا کے اگر اور یہ پیچھے باب حرکت نہ ہو، ناصرہ سے ہے، شاید باب ناصرہ سے ہے. نہ سارا ینصرو، بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا، تو پھر ہم نے جب حرکت ہٹائی یہاں سے، اور پیچھے تو آلریڈی تھی اپنی حرکت آئین کی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ویسے ہی ہٹا دی، اور پھر یہاں پہ اس کے کمپیٹیبل، اس فتح کے کمپیٹیبل ہم نے حرف علت لانا تھا جو کہ الف تھا، تو یہ بن گیا آزا. ٹھیک ہے. آزا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پناہ مانگی. جی آزا اس نے پناہ مانگی. اور اس سے جیسے انہوں نے کہا کہ باب ناصرہ سے ہے، تو ناصرہ ینصرو، تو آواز یعوذو بنتا تھا، یعوذو، ٹھیک ہے. اسی پیٹرن پہ ڈال کے اگر ہم دیکھیں، یعوذو بنتا تھا. تو ابھی ابھی جیسے ہم نے کہا، اب یہاں پہ یعوذو ایسے تھا، ٹھیک ہے، یعوذو. جی تو پھر واؤ، وہی حرف علت تو واؤ ہے نا ختم بیچ میں، کر. اور اس کی حرکت کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس کو ریلیکس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو جی اس کے دیکھیں پیچھے ساکن ہے اب آئین، تو پیچھے دے دیا تو آرام آئین سے، کو دے دی. آئین کو دے دی. اب یہ کیا بن گیا؟ یعوذو، آئین کو دے دی. ہاں، اور پھر اس کے کمپیٹیبل بھی جب لے کے آئیں گے، یہاں سے ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے جا چکی ہے. جب اس کے کمپیٹیبل بھی آئیں، فتح کے کمپیٹیبل، سوری ضمہ کے کمپیٹیبل بھی لے کے آئیں گے، تو واو ہی آئے گا، ٹھیک ہے. آلریڈی واؤ تھا. ہاں آلریڈی واو، مطلب ہم یہ کہیں گے اس کو ہٹا کے ہم اس کے کمپیٹیبل واو لے کے آئے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے ابھی جی ناقص کی وہ دیکھ رہے تھے نا، وہاں پہ مثال کے ایک یا وہ بلیک کلر کا ہٹا کے ریڈ کلر کا لکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے کمپیٹیبل بھی وہی یا ہی تھا، ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یعوذو بن گیا. اچھا، یعوذو سے پوری گردان سنا دیں، کیونکہ ہم تو بول رہے ہیں اعوذو، تو یہاں تو ہم نے یعوذو بنایا ہے ابھی. جی بتا دیں فٹافٹ. جی اس کی مضارع کی گردان بولوں؟ جی بالکل. یعوذو، یعوذان، یعوذون، تعود، تعودان، یعودنا، ہوں، تعود، تعودان، دانے کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ نے دانا، ایک ہی ساؤنڈ تو ہے ہی نہیں عربک میں. تعودانا. کیا؟ نہیں نہیں، اچھا کسرہ کو ٹھیک بولو. جی کسرہ کو ٹھیک بولیں. بالکل. اصل آپ جب ہم سیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں پریکٹس کرنی ہے نا ٹھیک جی بولنے بالکل. کی. تعود، تعودانی، ہوں تعودون، تعودینا، تعودان، تعودنا. اعوذ. تعودنا، صحیح. نعودنا. نہیں نہیں، اعوذ نعوذ، اعوذ نعوذ. سوری. چلے بہرحال بڑی ہمت ہے الف آپ کی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا، میں بہت زبردست ماشاء الحمد اللہ. للہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو باقی تو بڑے آسان ہی تھے نا، بس یہی تھا، اعوذ باللہ، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ پناہ میں آتی ہوں میں، یا اللہ کی پناہ مانگتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آسان ہی تھا، ٹھیک ہے. حرف جر ہے با. جی، اور الحمد للہ رب العالمین. الحمد کا میں نے الف لام کا کیا بتایا تھا؟ یہ کون سا الف لام ہے؟ لام جنس ہے. لام جنس اس کو کہتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام چیزیں. ہاں، یعنی حمد کی، حمد کہتے ہیں بیسیکلی تعریف کو، ہر طرح کی تعریف، کسی بھی طرح کی، قولی، بدنی، تمام فعلی، ہر اقسام طرح کی کی، تعریف ہر اللہ کے طرح لیے کی، سزاوار ہاں ہے. ہر تعریف اللہ کے لیے. اور اگر میں آپ کی بھی کوئی تعریف کروں تو بیسیکلی وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ آپ کو اگر کوئی کسی سے، آپ اگر خوبصورت ہیں، بہت ہیں، آپ کا رنگ بہت فیئر ہے، آپ کے بال بہت پیارے ہیں، آنکھیں بہت پیاری ہیں، میں آپ کی تعریف کرتی ہوں، تو وہ اصل میں تو اللہ نہیں بنایا ہے نا. تو دیٹ آل پریزز، اللہ ڈیزروز آل دا پریزز. تو ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اور جو کہ، اور وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی انٹروڈکشن شروع ہو گئی اب، جو کہ رب العالمین. رب کے نیچے، با کے نیچے کسرہ کیوں ہے اقصا؟ یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے. کس کا مضاف؟ کون مضاف ہے، کون مضاف الیہ ہے؟ مضاف جو ہے وہ اللہ ہے،
اور مضاف الیہ جو ہے وہ عالمین ہے. رب جو ہے وہ مضاف ہے اور عالمین مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو رب آپ نے کہا مضاف ہے، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، رب مضاف ہے. تو کیا یہ رول ہے کہ مضاف کے نیچے ہمیشہ کسرہ آئے گا؟ میں تو پوچھ رہی تھی کہ رب کے نیچے کسرہ کیوں آیا ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے بھائی. مضاف کا کوئی اپنا اسپیشل اعراب نہیں ہوتا، وہ کسرہ فتح ضمہ ہر چیز لے سکتا ہے کیونکہ اس کی بالکل اعراب میں پوزیشن نہیں ہے. ہاں، جو مضاف کی مضاف ہوتا پوزیشن ہے نہیں نا، ہے اعراب میں. مضاف ہوتا ہے نا جو اقصا، وہ کوئی بھی حرکت لے سکتا ہے، وہ کچھ بھی فتح ہو سکتا کسرہ ہے. ضمہ. جو مضاف الیہ ہے نا وہ ہمیشہ کسرہ. یہ جی صفت موصوف ہونے کی وجہ سے کسرہ لے رہا ہے اللہ کی. ہاں اللہ جی، کی وہ کسرہ اللہ رب کے کا، نیچے. ہاں اللہ بالکل، جو للہ میں اقصا، للہ جو ہا کے نیچے کسرہ تھا نا، وہی کسرہ یہاں پہ بھی ربی کے نیچے بھی ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ اب یہ کون، یہ یعنی یہ کس کی، اللہ جو ہے وہ کون ہے، وہ رب ہے. یعنی رب اللہ تعالیٰ کی، سمجھ لیں کہ ایک طرح کی وہ کیا کہتے ہیں، صفت. ہاں، اللہ تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی نوشین. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور وہ یعنی اللہ کون ہے، اس کے لیے بھی ہے جو رب ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رب اسی کے لیے آ رہا ہے نا، اللہ کے لیے ہی. ٹھیک ہے، اللہ کی صفت ہی سمجھ لیں آپ، صفت ہی ہے اللہ کی. تو رب بھی اس لیے آ گیا، اور عالمین تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے، تمام جہانوں کا رب، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، رب العالمین. اب یہ عالمین کون سی حالت میں ہے اقصا؟ عالمین جمع ہے، جمع تو ہے لیکن حالت پوچھ رہی ہوں، اس کی حالت نصب رفع جر میں سے کون سی حالت ہے؟ مجھے نہیں تو یہ نصب جر اوپر نیچے میں یہ حالت ہے، یہ جر ہے کیونکہ ہاں یہ جی، مضاف الیہ کے طور زیر پہ ہے. آیا ہے. ابھی میں نے کہا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. جر میں ٹھیک، اور اس کی حالت جر کی کیا پہچان ہے؟ مجھے تو یہاں پہ نون کے اوپر فتحہ نظر آ رہا ہے، حالت جر کیسے ہو گئی ہے؟ یا نون ہونے کی وجہ سے، یا نون جو ہے بالکل. جمع. اور حالت رفع کی کیا پہچان ہے پھر اس میں؟ واو نون. بالکل، عالمون اگر ہو فار ایگزامپل، عالمون. ٹھیک ہے، عالمون، اس میں بھی آپ کو فتح ہی نظر آئے گا، لیکن واو نون کی وجہ سے ہم کہیں گے وہ حالت رفع ہے. ٹھیک ہے، شروع میں ہمیں ذرا زیادہ ٹائم لگے گا، بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، کیونکہ ہمیں بہت ریویژن اور پریکٹس کر کے چلنا ہے. تاکہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ مطلب ایک پارا بھی اس طرح کی ریویژن کے ساتھ اور سارے کانسیپٹس کلیئر کر کے چلیں گے نا، تو ماشاءاللہ آگے قرآن آپ کے لیے خود ہی کھل جائے گا، کیونکہ وہ ریپیٹیشن ہی ہوگی نا رولز کی. بالکل، بار بار نہیں اتنی ڈیٹیل میں ہمیں جانا پڑے گا انشاءاللہ. تو کوئی یہ سوچ کے پریشان نہ ہو کہ یہ تو آگے ہی نہیں بڑھ رہے ہم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ آگے کروں میں؟ جی. الرحمن الرحیم، یہ دونوں صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے دونوں کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آ رہا ہے کیونکہ پہلے کسرہ ہے. مالکی یہ بھی صفت ہے، اس کے جی نیچے بھی ایک کسرہ ہے. منٹ جی شیبہ، سوری میں پھر پیچھے جا رہی ہوں. کوئی یہ بات جو نہیں. یہ رب العالمین آپ نے کہا یہ حالت جر ہے، ٹھیک ہے، کون پر سا یہ حالت عالمین؟ یہ حالت نصب بھی یہی ہے. بالکل، جی. حالت نصب تو اور جر دونوں یا نون سے شو ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ صرف حالت کیسے کیا؟ پتا چلے گا کہ یہ جر ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے، ایز یوزل ایکسپینسو کوسچن، ویری پریشیس کوسچن. یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حالت جر ہے؟ یا کوئی جواب دینا چاہے گا؟ میں کیا کروں؟ جی جی. اگر یہ مضاف الیہ کے طور پہ نہیں آ رہا ہے اور اگر اس سے پہلے حروف جر نہیں ہے تو پھر دیکھیں یہ شیبہ، پھر یہ حالت نصب میں ہوگا. بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیکی. شیبہ آپ بس ایک بات یاد رکھیں کہ حالت جر صرف اور صرف اور صرف دو ریزن سے آتا ہے، اس لیے اس کو تو پہچاننا بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے شیبہ، حالت جر کی صرف دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہوگی کہ وہ مضاف الیہ بنا ہوگا کسی کا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ حالت جر میں ہوگا. اور دوسرا ہوگا کہ آپ کو پیچھے کوئی نہ کوئی لازم حرف جر نظر آئے گا. فی علا الا، ٹھیک ہے، واو بھی ہوتا ہے حرف جر، حتی، ٹھیک ہے، من عن، یہ سارے حرف جر جو ہم نے پڑھے ہیں اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے گا آپ حرف جر والے پیج پہ جا کے نا. اچھا، یا تو کوئی پیچھے وہ آ گیا نا، جیسے فی میں کہوں فی العالمین،
हाँ تو آپ کو پتا چل گیا فی ہے تو لازم یہ حالت جر ہے اس کی, یہ نصب میں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اچھا. اور دوسرا یہ ہوگا جیسے ابھی ہم دوسری کیا, ایک تو حرف جر آ جائے, دوسرا ہے کہ مضاف ہو, مضاف الیہ ہو. مضاف الیہ کے لیے بھی نا پیچھے شیبہ لازم کوئی اسم ہوگا. پھر یہ رب جو ہے یہ اسم ہے نا, یہ مضاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ کیونکہ اسم جو ہے نا وہی مضاف بنے گا, کوئی فعل مضاف نہیں بن سکتا. یہ جو مرکب اضافی ہے نا وہ تو ہم نے اسم کی کیٹیگریز میں پڑھے ہیں نا. اچھا, پیچھے جیسے اب ساجادہ ہے یا کچھ بھی آ جائے, کچھ بھی آ جائے پیچھے ورب اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, اب یہ ورب ہے تو یہ جو آگے والا اسم ہے نا پھر یہ مفعول ہے, پھر یا یعنی وہ مفعول ہے. مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے, مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اور مفعول کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں, یعنی کوئی نہ کوئی طرح کا مفعول ہوگا پھر وہ, اگر فعل والا جملہ ہوگا تو. ٹھیک ہے, پھر وہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے, مصدر بھی حالت نصب میں ہوتے ہیں. لیکن اگر پیچھے ایک آپ کو اسم نظر آ رہا ہے تو موسٹ پروبیبلی یہ مضاف مضاف الیہ ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال کیا مس بہت شیبہ اچھا نے, سوال اور کیا, بہت ہمیشہ بہت اچھا سوال کرتی ہیں شیبہ. بارک اللہ فیک. مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں مس شیبہ, بس مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں آپ نے مجھے انشاءاللہ. لگایا ہوا ہے, انشاءاللہ لگی رہوں بس. ہاں, اللہ نے لگایا ہوا ہے, یہ میں حدیث نے بھی تو ہے بس نا, حسن السوالہ آپ نے نصف کوشش العلم. کی, دعوت دی. نہیں دیکھیں, میری کوشش بہت سارے لوگوں کے لیے ہے, لیکن بس جو خود ایک سٹیپ آنا چاہتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے مس شیبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. چلے, پھر 9 بج گئے ہمارے, خلاص ٹائم از اپ. ٹھیک ہے, چلے انشاءاللہ. لیکن پتہ نہیں سیکھا مس رفت, کچھ سیکھ لیا نا. جی مس رفت, لیکن بس آرام سے کرتے ہیں تو کوئی وہ ہمیں ادھر جلدی آپ کے ساتھ ہی ہے ساری زندگی. بالکل, جب تک زندگی ہے نا, جب تک زندگی, اللہ تعالیٰ زندگی صحت دیتا رہے. لیکن سمجھ کے کریں تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اب میں نے آپ سے کہا نا کہ بے شک ہمیں 1 سال لگ جائے ایک پارا کرنے میں, آئی ڈونٹ مائنڈ. مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ انشاءاللہ آپ کی بیس ایسی بن جائے گی نا کہ پھر آپ خود کریں گی, پھر مجھے کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ اگلے جمعے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال آپ اپنی اسٹینڈ بائی آیات اپنی کوشش کر کے تیار کر کے رکھا کریں. ٹھیک ہے, آگے 2-3 آیتیں بس تیار کر کے رکھا کریں, تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم مالکی یوم الدین سے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.